شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں، میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور وہ موسم انتہائی سردی کا تھا۔ میں اسی فکر میں سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور خرچ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، بس اسی فکر میں تھا۔ حضور نے فرمایا، دن چڑھے تو فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ نے تجھے کہا ہے کہ 20 دینار تجھے دے دے۔ حضرت فاش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ کا حکم وہاں کیسے سناؤں؟ اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور نظر آئیں تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ اسی شیش و پنج میں وہ دن گزر گیا اور دوسری رات پھر حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا، تم اس خیال کو چھوڑو اور اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت فاش صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا اور یہ پہلی مرتبہ اس کے پاس آئے تھے، اس لیے شرما گئے اور وہ مجوسی خود ہی بول پڑا، بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے؟ حضرت فاش نے کہا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے پاس یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا، تو لیجئے یہ 20 دینار، میں نے آپ ہی کے لیے نکال کر رکھے تھے اور آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش نے وہ دینار لے لیے اور اس مجوسی سے پوچھا، بھائی میں تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہوں، مگر تجھے میرے آنے کا کیسے علم ہو گیا؟ تو وہ بولا، میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے، وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ چنانچہ میں یہ 20 دینار لے کر تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ حضرت فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والے نورانی بزرگ کا حلیہ سنا تو وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ چنانچہ حضرت فاش نے اس سے کہا، یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس مجوسی نے یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی، بہن اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ شواہد الحق صفحہ 169۔ سبق: ہمارے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت جس پر بھی پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے محتاج غلاموں کی فریاد سنتے ہیں اور وصال شریف کے بعد بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔